ماہ محرم الحرام اور ذکر اہل بیت۔ پچھلے جمعہ کچھ فضائل بیان کیے گئے تھے، فضائل تو خیر ان کے ختم ہی نہیں ہوتے، کچھ فضائل جو ہیں وہ انشاءاللہ آج بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مقصد کیا ہوتا ہے ان کا ذکر کرنا؟ کہ ان چیزوں کو سن کے، ان کے فضائل سن کے، برکات سن کے ان سے محبت پیدا ہو جائے، عقیدت پیدا ہو جائے، ان کے ساتھ تعلق بن جائے، کیونکہ ان لوگوں کے ہم پر حقوق ہیں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے قریبی ہیں، جیسا پچھلے جمعے عرض کیا کہ فرمایا میں تم سے کچھ نہیں چاہتا یہ کہ میرے قریبیوں کے ساتھ، میرے اہل بیت کے ساتھ اپنا ایسا رشتہ قائم کر لو جو نہ غربت میں ٹوٹے، نہ امیری میں ٹوٹے، نہ زندگی میں ٹوٹے، نہ قبر حشر میں ٹوٹے۔ فتنوں کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پریشان ہے۔ جیسے غریب آدمی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا نا الا ماشاء اللہ، وہ جس چودھری کے پاس بیٹھتا ہے اسی کی بات کرتا ہے، اسی کی تعریفیں کرتا ہے۔ ایسے جو علمی یتیم ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے دلائل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جس کے پاس جاتے ہیں، جس کی سنتے ہیں، وہیں واہ واہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علمی یتیم چونکہ آج کل یہ جو ہے عام ہیں، عوام میں بھی، علماء میں بھی، پیروں میں بھی، وہ کوئی نئی چیز مل جائے نا ان کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف کو نہیں ملی تھی، یہ حدیث انہوں نے نہیں پڑھی تھی، یہ دیکھو نا یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف جیسے ہی تھے، معاذ اللہ وہ جاہل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جیسے ویسے غریب کا مذہب نہیں الا ماشاءاللہ، ایسے علمی یتیم کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جیسے بہت امیر اور بہت پیٹ بھرا ہونا، اس کا بھی کوئی مذہب نہیں، وہ بھی اپنی دولت کے بل بوتے پہ نئی سے نئی باتیں نکالتا ہے۔ ایسے ہی جس کے نام نے آج جن کے پاس بہت سارا علم آ جاتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو، کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چند سالوں سے جو ہے وہ یعنی مذہب کے نام کو مٹایا، دین کے نام کو مٹایا جا رہا ہے کہ کوئی دین نہیں، انسانیت ہے بس۔ یہ شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا یہ فرقہ واریت کو اتنی ہوا دی گئی، اتنی لڑائی کرائی گئی، اتنی دہشت گردی کرائی گئی، مسجدوں میں بم، بازاروں میں بم، اور ڈالا گیا ان نام نہاد مذہبی طبقے پہ کہ لوگوں کے دلوں سے یہ عصبیت نکل جائے مذہب کی، یہ سب کو ایک کھاتے میں رکھیں، یہ سب لوگ دہشت گرد ہیں، خود پیدا کیے دہشت گرد۔ اب جب یہ حق باطل مل جائے گا اور حق باطل کی تمیز مٹ جائے گی تو پھر ادیان کی تمیز بھی مٹ جائے گی، پھر مذاہب کی بھی مٹ جائے گی، تو بہت حد تک وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کل نیک بد میں تعظیم یعنی تفریق نہیں رہی نا، کبھی ہوتا تھا لوگوں کو بے نمازی سے نفرت ہوتی تھی، زانی سے نفرت ہوتی تھی، شرابی سے نفرت ہوتی تھی، سود خور سے نفرت ہوتی تھی، رشوت خور سے نفرت ہوتی تھی، فاسق فاجر سے نفرت ہوتی تھی، گالی گلوچ دینے والے سے نفرت ہوتی تھی، گانا بجانے والے سے نفرت ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ ایسا ہو گیا کہ اس کو کلچر بنا دیا گیا۔ اب گانے بجانے والا جو ہے وہ کلچر کے نام پہ ہر جگہ وہ اس کو عزت مل رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ مر جائے تو پورا پورا مہینہ سوگ منایا جاتا ہے، کال میں دن چلا جائے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو وہ دنیا دیکھتی یار عزت تو ان لوگوں کو ہے۔ اب رشوت خور سے کوئی نفرت نہیں، سود خور سے بھی کوئی نفرت، کیونکہ سب کہیں نہ کہیں ہم پھنسے ہوئے۔
گالی گلوچ دینا بھی ایک رسم بن گئی ہے، گالی گلوچ دینا بھی ایک کلچر بن گیا ہے، گانا سننا بھی ایک کلچر بن گیا ہے۔ ایسے ہی مذہبی طور پہ بھی جیسے ان بے حیاؤں سے نفرت ہوتی تھی اب کوئی نہیں، ایسے جو مذہبی بے حیا سے ان سے بھی نفرت ہوتی تھی۔ لوگ جاتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے، کھینچ کے ان کو لایا گیا، مذہبی رواداری کے نام سے اکٹھا بٹھایا۔ بڑے بڑے پہاڑ آج کل گستاخان رسول سے بھی مل رہے ہیں، گستاخان صحابہ سے بھی مل رہے ہیں، گستاخان اولیاء سے بھی مل رہے ہیں، گستاخان اہل بیت سے بھی مل رہے ہیں، سب ایک ہو گیا۔ کیوں؟ اوپر ہوا بٹھا دیا کہ بھئی دنیا تمہیں تباہ کرنا چاہتی ہے، تم آپس میں بٹے ہوئے ہو۔ وہ ماحول پیدا کیا گیا، بڑے بڑے پہاڑ سب ڈھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں اپنے مذہب کو، ایسے میں اپنے مسلک کو، ایسے میں اپنے دین کو سنبھالنا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ نہیں کہ ساری دنیا ایک طرف چلی جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ ان میں گمراہ نہیں ہوں گی، گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اجماع نہیں ہو جائے گا، ساری امت گمراہ نہیں ہو جائے گی، حق والے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ فرعون کو پوری دنیا مل کے بھی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکے گی۔ تو اس لیے شیعوں کے اوپر ایک ہوا بٹھا دیا، مر جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھائی تم زانیوں کے ساتھ مل جاؤ، تم شرابیوں کے ساتھ مل جاؤ، تم بے حیاؤں کے ساتھ مل جاؤ، مسجدوں میں ڈانے شروع کر دو، گانا بجانا شروع کر دو، مسجدوں میں جناب رقص و سرود کی محفلیں شروع کر دو۔ یہ ہو رہا ہے آج۔ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی تھی، نماز کے لیے بنائی گئی تھی، مسجدوں میں ڈھول ڈمکے آ گئے، پہلے نعت کے نام پہ آئے، دیکھیں کس طریقے سے پہلے نعت کے نام پہ جو ہے وہ دف لائی گئی، پھر پورا میوزک آ گیا۔ اب وہ فلمی اداکار آ کے بھی وہاں ناچ گانا کر رہے ہیں۔ جہاں سے ہدایت ملنی تھی وہیں یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ۔ ہمارا دشمن صدیوں سے سوچ رہا ہے کب 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 یہ کریں گے، اور ہم صدیوں سے سو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں، کچھ چیز سنتے 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 کوئی آپ کو کہے تیرا باپ جھوٹ بولتا ہے تو آپ اس کے گلے پڑ جائیں گے، لیکن جب 10 آدمی کہیں تو پھر آدمی سوچنے لگتا ہے شاید یار میرا باپ بولتا ہی ہو، شاید۔ تو جب ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، تو پھر اچھا بھلا آدمی بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہیں میں ہی غلط نہ ہوں۔ تو اس لیے جیسا کہتے ہیں نا اب 4 آنکھوں کی ضرورت ہے، بلکہ اب تو 8 آنکھوں کی ضرورت ہے۔ ہر طرف سے دیکھنا ہے، اخلاقی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے۔ بھوکا مرتا آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کھانا کھلانے والا، اور پیاس سے مرتا آدمی یہ نہیں دیکھتا مجھے پیالہ دینے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، کیونکہ اس کی جان نکل رہی ہے، اس کو پانی چاہیے، کوئی بھی دے دے۔ جب ہمیں مدارس کو تباہ کر دیا گیا، علم چلا گیا، گویے پیدا ہو گئے، تو اب جو بھی ان کو جو دیتا ہے وہ نہیں دیکھتا یہ کدھر سے حدیث آ رہی ہے، فیس بک سے آ رہی ہے، ٹویٹر سے آ رہی ہے، فیس بک یہ جناب واٹس ایپ سے آ رہی ہے، کس نے کی؟ وہ پلے سے حدیثیں گھڑ کے اوپر بخاری شریف، مسلم شریف،
اب کون جانے مسلم شریف میں ہے نہیں ہے، بخاری شریف میں ہے نہیں ہے. تو اس لیے اب مسلمانوں کو بالخصوص سنیوں کو جاگنا چاہیے. اہل سنت و جماعت یہ وہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں. سب سے زیادہ زور بھی انہی پہ ہوگا نا، انہی کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کے پاس ایمان کا خزانہ موجود ہے. تو اس لیے اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، یہ سب ہمارا دل ہیں، جان ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں. ہم ان میں سے کسی کی بھی نہ گستاخی کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، حتی الوسع حتی المقدور نہ کسی کو کرنے دیتے. اس لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے لیبل میں کیا چیز دی جا رہی ہے. اگر سرکے کی بوتل پہ شہد لکھ دیا جائے تو آدمی خرید کے لے آتا ہے، گھر آ کے پتہ چلتا ہے کیا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جس کو ذائقہ کہ نہ پتہ چلے تو وہ کیا کرے گا. تو اس لیے ایک تو یہ کہ کہاں سے امام سیدنا عبداللہ بن مبارک اور بہت سارے محدثین کا قول ہے، اسی لیے کہا الاسناد من الدین، یہ جو اسناد ہیں یہ دین کا حصہ ہیں. فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں سے، پتہ تو چلے اس میں کون کون ہے. یہ جو ہم تک حدیث پہنچی اس میں راوی کون کون ہے. اہل سنت ہیں، اہل بدعت ہیں، یا فاسق ہیں، فاجر ہیں، یا ثقہ ہیں، یا ضعیف ہیں، اپنے ہیں یا بیگانے ہیں. جہاں سے ملی وہاں سے بیان کر دی. یہ علماء نے منع کیا. اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا، ہر کوئی حدیث بیان کرتا اور کوڑے سے مارتے تھے. تو اس لیے اب دور بڑا نازک جا رہا ہے. فتنے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، جیسا میں تمہارے گھروں میں یوں فتنے برستے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برستی ہے. یہ لگتا ہے ایسا ہی وہ دور ہے، ہر روز نیا فتنہ پیدا ہو رہا ہے. تو اہل بیت رب کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا تو یہی ارادہ ہے، اللہ کی تو چاہت ہی یہ ہے، اللہ کی تو پسند ہی یہ ہے. کیا میرے محبوب کے اہل بیت تم سے رجاست دور کر دے. ایک ہوتی ہے نجاست، ایک ہوتی ہے رجاست. نجاست کو کوئی پسند نہیں کرتا، مسلمان ہو یا کافر ہو، گناہگار ہو یا نیک ہو. یہ ظاہری نجاست لگی ہو تو اس میں یہ نہیں کہ مسلمان صاف کرے گا کافر نہیں کرے گا. ظاہری نجاست کو ہر کوئی پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے. گندگی لگی ہو چہرے پہ ہو، کپڑوں پہ ہو، یہ ہر کوئی پاک کرتا ہے. ہم گھر سے نکلے جمعہ پڑھنے کے لیے، راستے میں آئے، کسی نے پتھر پھینکا، گندگی اڑ کے ہمارے کپڑوں پہ پڑ گئی، واپس جائیں گے دھوئیں گے اس کو. نظر آ رہی ہے، لوگوں میں بیٹھنا ہے، یہ نظر آ رہی ہے، اس کو مٹانا ہے. کپڑے بدلیں گے نہیں تو اتنے حصے کو دھوئیں گے، نہیں دھویا گیا تو دوسرے بدلیں گے. لیکن ہم آ رہے ہیں اور راستے میں کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، شہوت کی نظر پڑ گئی، وہ گندگی اٹھ کے ہمارے کپڑوں پہ نہیں پڑی، ہمارے دل پہ پڑ گئی. اب اس کو پاک کون کرے گا؟ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ہم آ کے بیٹھیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، تھوڑا سا کپڑا ناپاک ہوا تو مسجد میں نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ گندگی لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ جو گندگی کپڑوں پہ پڑی ہے، جسم پہ پڑی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. جو دل پہ پڑی ہے، روح پہ پڑی ہے، اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ لوگ نہیں دیکھ رہے. اس لیے ہم آئیں گے، گانے سنتے بھی آئیں گے، گالی دیتے بھی آئیں گے، عورتوں کو دیکھتے بھی آئیں گے، لطیفے سنتے سناتے بھی آئیں گے، اور ایسے ہی آ کے بیٹھ جائیں گے مسجد میں، ایسے ہی لوگوں کے سامنے. کیونکہ میرے کپڑے پاک ہیں، میرے کپڑے صاف ہیں، میرے دل کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ظاہری نجاست ہر کوئی دھونے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن رب کریم نے فرمایا اے میرے محبوب کے اہل بیت، میں تمہارے دل کی رجاست کو دور کرتا ہوں، تمہارے عقیدوں کو پاک کرتا ہوں، میں تمہارے عملوں کو پاک کرتا ہوں، میں تمہارے باطن کو، میری چاہت ہی یہ ہے کہ جو اس محبوب کے ساتھ جس کا تعلق ہو جائے اس کے باطن میں کوئی گندگی نہ رہ جائے، اس کے باطن میں کوئی داغ نہ رہ جائے۔ دیکھنا حدیثی میں ہے نا، جس نے ایک جمعہ چھوڑا اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، دوسرا چھوڑا وہ دھبا بڑھ جاتا ہے، تیسرا چھوڑا پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل ہی سیاہ ہو گیا تو نیکی اور برائی کا کیا پتہ چلے گا، اچھائی اور برائی کا کیا پتہ چلے گا، سچ اور جھوٹ کا کیا پتہ چلے گا، ہمیں جو ہے وہ حق اور باطل کا کیا پتہ چلے گا۔ تو اللہ ماشاءاللہ جب کپڑے ناپاک ہوں تو اس پہ بھی اور ناپاکی پڑے تو کیا ہوگا، پہلے ہی ناپاک ہیں۔ کپڑے صاف ہو، پاک ہو، چھوٹا سا نظر آتا ہے، وہ ہے ہی سیاہ تو نظر کیا آئے گا۔ ہے میرے محبوب کے قریب رہنے والوں، میرے محبوب کے گھر والوں، اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی پسند یہ ہے کہ تمہاری نجاست کو دور کرے، تم میں بدعقیدگی نہ پیدا ہو، تمہارے دلوں میں کروध نہ پیدا ہو، حسد نہ پیدا ہو، کینہ نہ پیدا ہو، تمہارے دل میں گناہ گھر نہ کر سکے، ایسا تمہیں میں پاک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو لوگوں نے قصے کہانیاں بنائے نا، یہ ساری عمر حسد کرتے مر گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے چلے گئے، ان کے دلوں میں نفاق تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہے نہیں، میں تمہاری رجاست کو دور کرتا ہوں، میری پسند یہ ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک بھی یوں کرنا چاہتا ہوں جیسے کرنے کا حق ہے۔ بھائی دھوبی کے پاس جائیں کپڑے دے کے آئیں، لانڈری والے کے پاس جائیں کپڑے دے کے آئیں، واپس لائیں، داغ نظر آئے تو واپس جاتے ہو کہ نہیں؟ یہ تم نے کیا دھویا، اس میں داغ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ جب لانڈری والے کے داغ تمہیں نظر آتے ہیں تو لانڈری والا کبھی دھوتا ہے، کبھی صحیح کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی جلدی اس کو فارغ کر دیتا ہے، کبھی دیکھتا ہے۔ اللہ تو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں بھی داغ رہ جائیں، یہ رجاست دور کرو، بعد میں بھی کینہ رہ جائے، بغض رہ جائے، حسد رہ جائے، ایک دوسرے کی مخالفت رہ جائے۔ یہ تو رب کریم نے خود بھی مطہر ہے، اپنے محبوب کو بھی مطہر بنا کے بھیجا، خود بھی پاک کرتا ہے اور میرے محبوب کو بھی پاک کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا نا هو الذی، اللہ وہ اللہ ہے، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ کون اللہ؟ اللہ وہ اللہ، الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ وہ اللہ کہ جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا تاکہ ان کو پاک کر دے۔ ان کو پاک کیسے ہوتا ہے بھائی؟ ہم تو ظاہر کو جانتے ہیں نا، باطن تو وہ جانے۔ باطن کے پاک کرنے کے بھی طریقے بتائے نا، جیسا بھی میں نے عرض کیا، جمعہ نہ پڑے گا تو باطن گندا ہو جائے گا، پڑے گا تو صاف ہو جائے گا، درود پڑے گا تو باطن صاف ہو جائے گا، نماز پڑھے گا تو باطن صاف ہو جائے گا، روزہ رکھے گا تو باطن صاف ہو جائے گا، باطن کے بھی۔ لیکن ہم ظاہر کے دیکھتے ہیں کہ ظاہر کو کیسے پاک کرنا ہے۔ پانی کو اگر کپڑا جو ہے وہ گندا ہو گیا تو اس کو کیسے صاف کرنا ہے؟ اس کو پانی میں ڈالیں گے، صابن ڈالیں گے، اس کو دھوئیں گے، اس کو ملیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کپڑا ادھر رکھ دو، پاؤڈر ادھر رکھ دو، مشین ادھر رکھ دو اور خود ادھر بیٹھ جاؤ اور اس کو کہو پاک ہو جائے۔ نہیں نہیں، اس کو یا مشین میں ڈالو، اس کو پانی میں ڈالو، یا پانی اس پہ ڈالو۔ تو رب نے کہا میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا، کیا کرے گا؟ ان کو پاک کرے گا۔ ہم محبوب ہے مدینے میں، گناہگار ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، ہم جا نہیں سکتے،
وہ آ نہیں سکتے، تو پاک کیسے کریں گے؟ یا پانی کو کپڑے میں ڈالو یا کپڑے کو پانی میں ڈالو، یا خود چلے جاؤ۔ لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو محبوب تیرے پاس آ جائیں، آ کے معذرت کرے، استغفار کرے، واستغفر لہم الرسول، پھر میرا محبوب بھی ان کے لیے جو ہے وہ استغفار کرے، محبوب بھی کہے یا اللہ ان کو معاف کر دے، لوجد اللہ توابا الرحیما، پھر تم دیکھو گے تمہارا رب کیسے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کتنے ہم جیسے گناہ گار ہیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، گناہ گار نہیں پہنچ پاتے، کیسے پاک ہوگا؟ رب کریم نے فرمایا میں نے ان کو پاک کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، اور یا پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کپڑا ناپاک بھی ہے کہ نہیں ہے، پہلے تو یہ بھی پتہ چلے کپڑا ناپاک ہے، پھر یہ کہ اس کو کیسے دھونا ہے۔ اب یہ نبی کو پتہ ہی نہ چلے، خود پہنچ نہ سکے، ہم جا نہ سکیں، تو کیسے پاک ہوگا؟ یا خود چلے جاؤ، نہیں جا سکتے تو یہ مانو محبوب آ سکتا ہے، ان کو پتا ہے کون گناہگار ہے، کتنا گناہگار ہے، کہاں گناہگار ہے، تو اس لیے تو فرمایا یہ پاک کرتا ہے۔ اور رب نے کہا میں تمہیں اہل بیت نجاست سے پاک کرتا ہوں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کے بارے میں، ایک تو یہ ہے نا کہ ان کی اولاد آتے 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 آج تک آ رہی ہے، کئی ادھر سے ادھر ہو گئے، لیکن جن کے بارے میں ڈائریکٹ آیت کریمہ اتری، احادیث صحیحہ میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو مولا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں سب کو، چاروں کو اپنی چادر میں لیا، رب نے کہا میں اہل بیت تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، میرے تمنا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری پسند یہ ہے۔ تو نبی کریم نے ان کو بلا کے چادر میں لیا اور عرض کی باری تعالیٰ یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے۔ جہاں سے یہ اصطلاح نکلی نا پنجتن پاک، لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے نہ پاک ہیں، کئی لوگوں کو اس سے الجھن ہوتی ہے نا پنجتن پاک کے لفظ سے، جی پنجتن پاک ہیں دوسرے ناپاک ہیں، بھئی اشرا مبشرہ ہیں، کیا دوسرے معاذ اللہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ بھئی یہ ان کو بشارت دے رہی ہے جنتی، دوسرے جنت میں نہیں جائیں گے صحابہ، یہ اہل بیت صرف وہ 10 ہی جائیں گے؟ یہ خصوصیت ہوتی ہے، دوسروں کی نفی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ یہ پاک ہے تو دوسرے ناپاک ہیں، یہ نفی نہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اور چونکہ اوپر بھی ذکر ہو رہا تھا ازواج مطہرات کا اس آیت کریمہ میں، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تو یہ اوپر ذکر ہو رہا تھا ازواج مطہرات کا، نیچے بھی ذکر ہو رہا تھا ازواج مطہرات کا، درمیان میں یہ آ گئی آیت۔ اب ہر کوئی سمجھے گا کہ یہاں پاک کرنے کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے، اور ہو بھی انہی کا رہا تھا۔ محبوب نے اپنا اختیار استعمال کیا، فرمایا یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو سیدہ ام سلمہ نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ تو تو ہے ہی گھر میں، تو تو ہے ہی خیر پہ، لوگ اعتراض تو ان پہ کریں گے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں بہت بڑا ایک نام ہے امام ترمذی کا۔ یہ امام ترمذی یہ جامع والے نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ نوادر الرسول والے حکیم ترمذی، وہ کہتے ہیں اس میں اہل بیت داخل نہیں ہے، یعنی جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں یہ صرف ازواج مطہرات کا ہے۔ وہ کئی لوگ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں یہ صرف اور صرف ان چار کا ہے، اس میں ازواج داخل نہیں ہے۔ اہل سنت سبحان اللہ فرمایا نہیں، ذکر چونکہ اہل بیت میں سے ازواج کا تھا، مصطفیٰ نے اپنا اختیار استعمال کیا، ان کو کل کو یہ نہ کہے علی کے گھر والے ہیں، ان کو میں اپنا گھر والا قرار دیتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ اختیار برتتے ہوئے رب کو عرض کی باری تعالیٰ یہ ہے میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے۔
اب کوئی کہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، امام حسین غلط سمجھے تھے، انہوں نے بغاوت کر دی یزید کے خلاف، امام حسن نے غلط سمجھا، انہوں نے خلافت دے دی میرے معاویہ کو، کوئی اٹھ کے کہے کہ ان کی سوچ غلط ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، اس لیے امام حسین باغی ہیں معاذ اللہ۔ اور مصطفیٰ کریم نے کہا باغی کا جھنڈا قیامت کے روز میرے جھنڈے سے الگ ہوگا، یعنی باغی کا جھنڈا الگ، مصطفیٰ کا جھنڈا الگ۔ تو کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین باغی تھے، ایسا ظلم بھی ہو سکتا ہے کہ جن کی تربیت مصطفیٰ کرے، جن کو رب کہے کہ میں نے تمہیں رجاست و نجاست سے پاک کر دیا، کیا وہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں سمجھیں گے؟ کیا وہ قرآن نہیں سمجھیں گے؟ کیا وہ امام حسن غلط کریں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے ان کو خلافت سونپ کے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ہیں جن کے عقیدے رب نے پاک کیے ہیں، یہ وہ ہیں جن کی رجاست رب نے نکالی ہے، یہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان چوستے ہوئے جوان ہوئے ہیں، یہ وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازوؤں میں جو پلے بڑے ہیں۔ یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان کے عقیدے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان کی سوچ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ان کی سوچ وہ ہے جو مصطفیٰ کی سوچ، ان کے عقیدے وہ ہیں جو مصطفیٰ کے عقیدے۔ ہم صدیوں بعد اپنے اپنے عقیدوں پہ ناز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کہاں کہاں سے یہ عقیدے ہو کے آئے؟ کس کس نے کتابیں لکھی؟ کس کس نے بتایا کہ یہ عقیدہ ایسا ہے؟ ہم اپنے عقیدے پہ جان دینے کے لیے تیار، ہم اپنے عقیدے پہ لیے گھر بار لٹانے کے لیے تیار۔ ہم نے سیکھے علماء سے، انہوں نے عقیدے سیکھے مصطفیٰ سے، ان کے عقیدے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ ان کی سوچ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مشہور حدیث سے آپ نے ہزاروں لاکھوں بار سنی کہ نماز میں جائیں تو یہ شہزادے آ کے آپ کی کمر پہ سوار ہو جائیں، آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، مصطفیٰ پکڑیں، نیچے رکھیں، پھر حدیثی میں ہے کہ یعنی ایک حدیثی میں ہے کہ سیدنا امام حسن حسین اور امامہ رضی اللہ تعالیٰ، امامہ حضرت زینب کی بیٹی، الگ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، کندھوں پہ سیدھا امامہ تھی، جب رکوع جاتے تو اس کو منبر پہ بٹھا دیتے، رکوع سجدہ کرتے، پھر اٹھتے، پھر کندھوں پہ اٹھا لیتے۔ یہ بھی نواسی ہے۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اور ان کی یاد میں سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ان کی خالہ کے نام پہ زینب۔ تو یہ جو روایت ہے یہ بھی حضرت امام جعفر صادق محمد باقر حضرت امام زین العابدین سے ہے کہ تینوں تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، سیدہ امامہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے تو یہ تینیں کھیل رہے تھے آقا کے ساتھ، کوئی اوپر چڑھتا تھا، کوئی نیچے اترتا تھا، پھر کبھی آقا نے جب سجدے سے اوپر اٹھنا ہوتا تو پھر ان کو اتار کے نیچے جو ہیں وہ بٹھا دیتے، پھر جب سجدے میں جاتے وہ پھر اوپر چڑھ جاتے، پھر جب آقا نے سلام پھیری تو دونوں کو اپنی گودی میں بٹھایا، تھوڑی دیر بٹھایا، پھر ایک صحابی سے کہا جاؤ ان کو ان کی ماں کے پاس ہے چھوڑ کے آؤ۔ تو اب ذرا غور تو کریں نا، ایک حسین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ باہر نکلے تو آگے بچے کھیل رہے تھے، انہیں امام حسین بھی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جیسے بلا مثال و تمثیل اب ہم کیا مثال لے دی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی مثال دینی تھی، تو کہتے میں ہاتھ اٹھا کے تمہیں بتاتا لیکن میرا ہاتھ چھوڑ رہا ہے، یعنی آقا کے سامنے میں کیا آپ کو دکھا، ادب محبت، کہ آقا نے ہاتھ ایسے کیا، کہتے میں ایسے کرتا لیکن میں کیا کروں میرا ہاتھ، یہ ان لوگوں میں ادب ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے جیسے بلا مثال و تمثیل، ہاتھ پھیلائے
اور امام حسین کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، تو ان کو پکڑ رہے ہیں، وہ بھاگ رہے ہیں، آخر پکڑ کے تو کہتے ہیں ایک ہاتھ تھوڑی پہ رکھ، ایک ہاتھ پیشانی پہ رکھ اور بوسہ دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کی سوچ غلط تھی، ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے دیکھا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی جو تھی ناف اس جگہ پہ بوسہ دے رہے، آپ قمیض اٹھائے میں نے وہیں بوسہ دے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابہ کی مخالفت جو اتنی محبت کرے، آج ابو ہریرہ کا مذاق اڑانا کہ یہ اہل بیت کے دشمن تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، آج ان صحابہ کا مذاق اڑانا، ابو بکر عمر رضی اللہ، کیا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار نہیں کرتے؟ اور مصطفیٰ نے کہا جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ ان دونوں سے بھی پیار کرے۔ یہ مصطفیٰ کی محبت ہے، ان سے محبت کرنا مصطفیٰ کی محبت ہے، اور جن کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے وہ مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اے لوگوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے، اور یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کر رہے ہیں، غور و فکر کیجئے، سارے صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آقا کریم اتنا پیار دیتے ہیں، محبت کرتے، لیکن کبھی ان شہزادوں میں کوئی ایسا غرور تکبر، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، یہ ہم نبی کے نواسے ہیں، ہم سیدہ فاطمہ کے لاڈلے ہیں، ہم مولا کائنات کے بیٹے ہیں، ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت، ہمیں روزوں کی کیا ضرورت، ہمیں داڑھی شیو کی کیا ضرورت، ہمیں سچ بولنے کی کیا ضرورت؟ آج کتنے نام نہاد اہل بیت کے محب ہیں جن کو نماز آتی تک نہیں ہے، جو کتے لڑاتے ہیں، بھنگے پیتے ہیں، ان کے بال مونچھے داڑھی سب ایک، کیا مصطفیٰ کے نواسے ایسے تھے؟ ان کو کہو نماز، کہتے ہیں ہم نے نماز کیوں پڑھنی ہے بھائی؟ وہ جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا وہ ان کے نواسے چھوڑ سکتے تھے؟ جو کربلا میں بھی سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن لوگ اپنے اپنے مطلب کے ان میں سے مقاصد نکالتے ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا دیکھو بھائی، نبی کریم نے کہہ دیا نا، سنی شیعہ سب مانتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سنی شیعہ سب کے نزدیک حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، تو بتائیے جنت میں ابو بکر بھی جوان ہوں گے، عمر بھی جوان ہوں گے، تو جنتی نوجوانوں کے یہ سردار ہیں۔ اب دیکھو اسے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اس سے آگے بھی بڑھا، اس نے کہا موسیٰ بھی جوان ہوں گے، ہارون بھی جوان ہوں گے، عیسیٰ بھی جوان ہوں گے، نوح بھی جوان ہوں گے، یحییٰ و زکریا بھی جوان ہوں گے جی، کیونکہ نبی کریم نے کہا سب جنت میں سب جوان ہو کے جائیں گے، سب ہوں گے۔ فرمایا تو پھر سردار کون ہوا؟ موسیٰ کا سردار، عیسیٰ کا سردار، اور کوئی ظالم اس سے بھی آگے بڑھا، کہا مصطفیٰ بھی جوان ہوں گے۔ تو جوانوں کا سردار کون؟ یہ جوانوں کا سردار حسن حسین، دیکھو کیا نکالا اس نے۔ نبی کریم نے ایک حدیث میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وامہما سیدا نساء اہل الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار۔ ایک اور حدیث وہ بھی صحیح، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیرہما،
حسن حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ سارے جوان ہوں گے تو سب کے یہ سردار، کیا مولا علی کے بھی یہ سردار ہیں؟ فرما دیا وَأَبُوهُمَا خَيْرُهُمَا، ان کا باپ دونوں سے افضل۔ یہ مصطفیٰ نے بتایا کیسے، کیوں؟ اس لیے کہ علی سے افضل نہیں تو عثمان سے کیسے افضل ہوں گے، انہیں سردار کیسے ہوں گے، عمر سے کیسے ہوں گے، ابو بکر سے کیسے ہوں گے؟ فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وابوہما خیرہما، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن ان کا باپ ان سے افضل ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا امیر المومنین ابی بکر صدیق۔ اہل سنت چاروں ائمہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، دونوں امام عقیدے کے، ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن اشعری، ماتریدی و اشعری، یہ اہل سنت کے دو گروہ ہیں عقیدے میں۔ فقہ میں ہیں چار، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ہیں فقہ کے امام۔ عقیدے کے امام کون ہیں؟ امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی۔ حنفی سارے جو ہیں یہ امام ابو منصور ماتریدی کو اپنا امام مانتے ہیں، شافعی، مالکی اور آدھے حنبلی یہ امام ابو الحسن اشعری کو اپنا امام مان۔ لیکن آج کس کو بتائیں، کس کو پتا ہے؟ لوگوں کو اماموں کے عقیدوں کے اماموں کا ناموں کا نہیں پتا، عقیدے کیسے پتا چلیں گے؟ اب کئی لوگ پھر وہ اس کو دیکھو جی انہوں نے ابو حنیفہ کو امام بنا لیا، امام حسین کو امام نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا وہ کیا، وہ کہا یہ کہا۔ ارے یار یہ مسئلہ ہی اور ہے کہ تم نے مسجد میں امام کسی اور کو بنا لیا، امام حسین کو نہیں بنایا، یہ مسئلہ اور ہے۔ وہ امام فقہ کے ہیں، وہ امام عقیدے کے ہیں تو گڑبڑ کر دیتے ہیں مسائل کو۔ اور ہماری عوام بیچاری ایسے ہی ہے، جدھر لگایا ادھر ہی چل دیے، دل نے جس طرف لگایا اس راہ چلے۔ وادی عشق میں رہزن کو بھی راہبر سمجھا، اس معاملے میں ہم نے رہزنوں کو اپنا راہبر بنا لیا۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل خوب چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، یہ تو آنکھوں سے سرما نکال لیتے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تجھے کہاں سے کہاں لے گئے، تمہیں صحابہ سے نام اہل بیت کا لے کے تمہیں گمراہ کر دیا، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا جو صحابہ کا گستاخ اہل بیت کا کبھی محب نہیں ہو سکتا۔ دیکھتے نہیں ہیں نبی کریم کی اولاد کا انکار کیا، ساتھ ہی مولا علی کی اولاد کا بھی انکار، نبی کریم کی ازواج کا انکار کیا، ساتھ ہی مولا علی کی ازواج کا بھی انکار، نبی کریم کے جو ہے ساتھیوں کا انکار کیا، ساتھ ہی مولا علی اور حسین کریمین کے ساتھیوں کا بھی انکار۔ اب آپ بیان کریں مولا علی کے نام، میں پچھلے جمعے بھی عرض کر رہا تھا، مولا علی کے بیٹوں کے نام نہیں لینے دیتے، ان کے نام امام حسین حسن کی اولاد کا نام نہیں لینے دیتے، رب نے وہ بھی چھین لیا۔ تم نے مصطفیٰ کی اولاد کا انکار کیا، اہل بیت کا نام لیا۔ دیکھو حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے حضرت محمد کا ذکر تو ہوتا ہے، دوسرے بھائیوں کا کیوں نہیں ذکر ہوتا؟ دوسرے بھائیوں کو کیوں نہیں سید مانتے ہیں؟ امام حسن کے بیٹے قاسم جو وہاں سے ان کا ذکر ہوتا ہے، حسن مصنع کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ جن کے گھر میں سیدنا امام حسین کی بیٹی ہے اس اولاد کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ جن کا باپ حسن کا بیٹا علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی ماں امام حسین کی بیٹی، وہ اولاد کدھر گئی؟ جن کا باپ سید، جن کی ماں سید، جن کا باپ حسن، جن کی ماں حسینی، وہ اولاد کدھر گئی؟ نہیں نام لینے دیتے، نہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مصطفیٰ کی اولاد کا انکار کیا،
رب نے تم سے اہل بیت کی اولاد کبھی چھین لی؟ تو اہل بیت اور صحابہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، یہ مصطفیٰ کے دل ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا نا، ابو بکر عمر میری آنکھیں ہیں، میرے دل کی جگہ۔ تو اس لیے ان میں جو تفریق کرے گا وہ اہل بیت کو کبھی نہیں مان سکتا، اہل بیت کا بھی انکار، امام حسن کی ساری اولاد کا انکار، جن کے لیے اسپیشل مصطفیٰ نے کہا تھا انبنی ھذا سید، سر پہ ہاتھ رکھ، یہ ہے میرا بیٹا سید۔ اس دنیا میں جس کو سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ میرا بیٹا سید ہے، اور یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرائے گا۔ جب امام حسن نے صلح کی نا تو بعض روایتوں میں ہمیں حسین نے بھی بظاہر پسند نہیں کیا، شروع میں کئی لوگوں نے ناپسند کیا، لیکن جب آپ نے بتایا نا میرے مکریم نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ، ان میں یہ صلح کرائے گا۔ آپ نے 6 ماہ خلافت کی، 6 ماہ کے بعد دیکھا کہ اتنے صحابہ اتنے تابعین ان جنگوں میں شہید ہو گئے، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، تو آپ نے صلح کر لی۔ اب دیکھو جو جب امام نے صلح کر لی تو مقتدیوں کی بھی تو صلح ہونی چاہیے نا، امام سلام پھیرے تو سلام پھیرو، امام سجدہ کرے تو سجدہ کرو، یہ تو نماز کے امام کی بات ہے۔ امام قیام میں ہو اور تم کہو نہیں جی سجدہ بڑا افضل ہے میں سجدہ کروں گا، اور امام رکوع میں ہو تم سجدے میں، امام سجدے میں ہو تم قیام میں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ وہ اصلی محبت نہیں تھی نا، حضرت علی نے جب سیدنا امیر معاویہ سے صلح کی بات کی تو کئی لوگ نکل گئے، چونکہ بغض تھا، حضرت امیر معاویہ سے محبت نہیں تھی مولا علی سے۔ آج کا مثل مشہور ہے نا، ابیلی یا بغض معاویہ مثل بن گئی۔ تو جو آپ کی فوج میں تھے 4-5 ہزار لوگ نکل گئے فوج سے، تم نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی، لہذا تم سے ہماری جنگ، اور جنگیں ہوئی بھی 2 پھر۔ خارجی نکلے کیونکہ یہ صحابہ اہل بیت میں صلح نہیں چاہتے تھے، یہ صلح ہو جائے صحابہ اہل بیت ایک ہو جائے یہ نہیں چاہتے تھے۔ جب مولا علی نے تحکیم منظور کر لی، حکم بنا لیے، ادھر سے حکم بنے حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ عمر بن عاص، اور مولا علی کی طرف سے حکم بنے ابو موسیٰ اشعری۔ اب یہ گروہ اٹھا، ان کو پتہ چلا یہ تو مل جائیں گے، یہ مل گئے تو اسلام پھیل جائے گا۔ کہا علی معاذ اللہ استغفر اللہ، تو نے غیر اللہ کو حکم مانا تو کافر ہو گیا۔ ان الحکم الا للہ، قرآن کا حکم ہے، حکم صرف اللہ ہے، حاکم مطلق صرف اللہ ہے۔ تم نے فیصل بنا لیا کسی اور کو، تم نے حکم بنا لیا غیر اللہ کو، تم کافر ہو گئے۔ بڑے دلائل دیے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی، اس سے وہ مطلب نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ حکم اللہ ہے، وہ حقیقی ہے، لیکن اس کے بندے بھی حکم کرتے ہیں۔ آج کل نہیں ہے تم نے غیر اللہ کو یہ بنا لیا، غیر اللہ کو، یہ وہی فکر چل رہی ہے، خوارج کی فکر چل رہی ہے کہ اللہ ہے تو بس اور کوئی نہیں ہے، بھائی اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ لیکن اللہ مددگار ہے تو اللہ کے بندے بھی مددگار ہیں، اسی کی اطاعت سے۔ اللہ علم غیب جانتا تو اسی کی اطاعت سے اس کے بندے بھی جانتے ہیں۔ یہ کہتے نہیں اللہ نے کہہ دیا نا، وہ بھی کہتے اللہ نے کہہ دیا نا، ان الحکم الا للہ۔ مولا علی کے خلاف جنگیں ہوئیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے صحابہ اور اہل بیت ایک پیج پہ ہوں۔ آج بھی آپ کو نظر آئے گا، ایک آدمی کہہ رہا تھا دیکھو جی آج کل سیدوں کو شیعہ کہنے لگے، ہم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے، تم اپنے اماموں کا نہیں ذکر کرتے۔ ارے ذکر اہل بیت پہ کوئی شیعہ نہیں کہتا، ہم سے بڑھ کے کون ذکر اہل بیت کرے گا؟ شیعہ تب ہوتا ہے جب صحابہ کو گالی دیتا ہے، جب صحابہ کی مخالفت کرتا ہے۔ محبت اہل بیت تو ایمان کا حصہ ہے، عین ایمان ہے، کوئی سنی کیسے اس سے انکار کر سکتا ہے؟
ہاں اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پہ بھونکنا، بکواس کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں، بازو ہیں، اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، جس نے مصطفیٰ کو ماننا وہ ان دونوں کو مانے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں آج کل 10 گھنٹے کا جلسہ ہو، ایک بار بھی ابوبکر صدیق کا نام نہیں لیا جاتا، ایک بار بھی فاروق اعظم کا نام نہیں لیا جاتا، ایک نعت خواں بھی اٹھ کے ان کی منقبت نہیں پڑتا۔ اب ہم کہیں تو کہتے ہیں نہیں تمہیں اہل بیت سے چڑ ہے، ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ارے یار چڑ نہیں ہے، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں ابو بکر ہیں، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں عمر ہیں، جہاں مصطفیٰ ہے وہاں عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہم، جہاں مصطفیٰ ہے وہی مولا کائنات ہے، وہی حسنین کریمین ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سارے ساتھ چلیں گے تو ایمان ہوگا۔ یہ احادیث ان کو ذہن میں رکھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حسنین کریمین کے لیے، کیا مصطفیٰ کو پتا نہیں تھا شہید ہوں گے؟ مصطفیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کون شہید کریں گے؟ سب پتا تھا۔ میں نے پچھلے جو میں عرض کیا نا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے لیکن ہمیشہ صبر کی تلقین، اور وہی مصطفیٰ کا صبر کربلا نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عملی طور پہ کر کے دکھلا دیا۔ ہماری طرح صرف باتیں نہیں کرتے رہے، ہماری طرح صرف جو ہے وہ نعرے نہیں مارتے رہے، بلکہ عملی طور پہ ایک ایک بیٹا، بھانجا، بھتیجا قربان کیا، اور زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں لائے۔ یا اللہ تیرے نبی کے نواسوں کے بیٹے چلے گئے، یا اللہ تیرے نبی کے ماننے والوں کے ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ، یا اللہ ہم نمازی تھے ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں ہو گیا؟ کوئی ایسا تھوڑی سی ہم پہ آتی ہے نا، یا اللہ میرا گھر ہی نظر آیا تھا، یہ میرے پہلے سے، یہ کبھی نہیں کہتے یہ اتنی نعمت ملی یا اللہ مجھے ہی مل گئی، نہ مصیبت ہے تو گلا۔ ہماری زبان تھکتی نہیں ہے رب سے گلے کرتے، شکر کرتے تو آج تک نہیں۔ شاید سادی رہتے نا کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس گئے، دانت گر گئے، اور شکر کرنے کے لیے تیری زبان تک نہیں لی۔ یہ دانت نکل جاتے ہیں نا آخر میں، کیسے نکل گئے؟ ایسے ہی نکل گئے؟ نہیں، کھاتے کھاتے نکلے رب کی نعمتیں۔ یہ آنکھیں ایسے ہی نہیں نظر کمزور ہو گئی، یہ رب کی نعمتیں دیکھتے دیکھتے۔ لیکن کتنی زبان سے کتنی بار، کئی بار میں عرض کرتا ہوں آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی آپ میں سے میں کسی کو 10 درہم دی، یہ میری آنکھوں کا صدقہ ہے، یہ میرے کانوں کا صدقہ ہے، یہ میری زبان کا صدقہ ہے، نہیں آنکھیں چلی جائیں گی تو کہیں 10 لاکھ کوئی لے لے، آپریشن کر دے، ارے تو 10 لاکھ اب تجھے یاد آیا جب گئی، ارے تو نے 10 درہم نہیں دی اللہ کی شکر کے لیے میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہے، میرا ناک ہے، میری زبان ہے، میرے ہاتھ ہیں، کبھی دیا ان کا صدقہ؟ نہیں، یاد ہی نہیں ہے، بس دیے رب نے، جب چھینتا ہے تو یاد آتا ہے۔ کان نہیں سنتے، کوئی آپریشن کر دے کتنا لگتا ہے؟ 10 لاکھ دیتا ہوں۔ آنکھیں نہیں ہیں، کوئی آپریشن کر دے نظر آنے لگے کتنا 10 لاکھ دیتا ہوں، ارے کبھی 10 درہم دے، رب چھینے ہی نہ۔ رب کہتا ہے شکر ادا کرتا رہو، میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا۔ تو اس لیے جب رب کی نعمتیں ہیں تو ہم شکر نہیں ادا کرتے۔ شکر ادا کرو سنیو، اللہ نے تمہیں مصطفیٰ دیے، اللہ نے تمہیں صحابہ دیے، اللہ نے تمہیں اہل بیت دیے، اللہ نے تمہیں اولیاء دیے۔ کوئی گروہ تمہیں ایسا نظر نہیں آئے گا، کوئی جماعت ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں ہر مصطفیٰ کے غلام کا ادب ہی ادب ہو۔ اس لیے بھی میں کئی بار عرض کرتا ہوں، اس لیے بھی 2 رکعت نماز کبھی پڑھ لیا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سنی بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور کبھی یہ 2 نفل پڑھ کے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو اصال ثواب کیا کرو کہ جس نے ہمیں یہ متوازن مذہب جو ہے اس پہ قائم رہنے کے دلائل دیے۔ رب کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سنی بنایا۔ اس مذہب میں جب سنی ہوئے ہے ہی وہ، صحابہ کا نام لو تو چہرے پہ رونق، اہل بیت کا نام لو تو چہرے پہ رونق، اولیاء کا نام لو تو چہرے پہ رونق۔
ہر موقع پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی بھی قریبی کا نام لو، چہرے پہ رونق ہے تو سمجھ لینا سنی ہے۔ مولا علی کا نام لیا جائے، سبحان اللہ، چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا نام لیا جائے، چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ یہ سنی ہونے کی دلیل ہے۔ اہل بیت سے پیار سنی ہونے کی دلیل، صحابہ سے پیار سنی ہونے کی دلیل، اولیاء سے پیار سنی ہونے کی دلیل۔ اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت، کیونکہ جنت میں تو نبی کریم نے کہا میرے ساتھ ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، تو گستاخ کیسے جائے گا؟ وہاں تو دروازوں پہ ان کے نام، وہاں تو جنت کے پتوں پہ ان کے نام۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو صحابہ کی گستاخی کرے اور جنت میں چلا جائے، اور اسی طریقے سے جو ہے اہل بیت کی گستاخی کرے اور جنت میں چلا جائے؟ جنت تو رب مصطفیٰ کریم نے ان کو عطا کر دیا۔ دیکھنا فرمایا گیا نا، یہ حوض کوثر پہ ہی پتہ چل جائے گا، حوض کوثر پہ ہی پتہ چل جائے گا کہ کون کون ہے جانے والا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ قائم رہنا ہے، اسی عقیدے پہ جان دینی ہے۔ سنیوں میں کوئی اہل بیت کا گستاخ نہیں ہوا تو سنیت سے گیا، سنیوں میں کوئی کسی بھی صحابی کا گستاخ نہیں ہوا تو جنت میں گیا۔ مجھے کسی آدمی نے رکا دے دیا چند دن پہلے کہ جی مولانا الیاس قادری صاحب نے نعرہ مارا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال؟ میں نے کہا مولانا محمد الیاس قادری عطار بہت بڑے آدمی، انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑے آدمی، بہت بڑی بات کی۔ میں نے کہا میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، میں چھوٹی بات ہی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا نبی ہر صحابی رسول جنتی، میرا تو میں نے کہا یہ کیا عقیدہ ہے کہ ہر امت نبی جنتی جنتی، میرے محبوب کا ہر امتی جنتی، ہر امتی جنتی ہے، امتی بن گیا بس۔ وہ صحابی تو صحابی ہے نا، میرے نبی کا ہر امتی۔ مصطفیٰ نے کہا جب تک ایک بھی کوئی جہنم میں رہے گا میں راضی نہیں ہوں گا، اور رب نے کہا محبوب میں نے تجھے راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں نے تو تب راضی ہونا ہے جب میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہر امتی نبی جنتی جنتی، صحابی تو صحابی ہے۔ اور جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، مصطفیٰ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنتی۔ کہا ان زانیہ و ان سارقہ، یا رسول اللہ وہ زنا کرے، چوری کرے؟ پھر مصطفیٰ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت۔ یا رسول اللہ چاہے وہ زنا کرے، چوری کرے؟ پھر مصطفیٰ نے کہا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنتی، چاہے ابو ذر کی ناخا کرو۔ تو یہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، سچا امتی ہر امتی جنتی ہے۔ تم صحابی کی بات کرتے ہو، وہ تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ۔ میں کہتا ہوں میرا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کا ہر سچا امتی جنتی ہے۔ جب مصطفیٰ خوشی نہیں ہوں گے اس کے بغیر، سب کو ساتھ لے کے جائیں گے، جو بچ جائیں گے پھر رب کہے گا جاؤ محبوب۔ بخاری کی حدیث ہے، لمبی حدیث شفاعت کبریٰ والی، محبوب جاؤ سجدہ کریں گے، جاؤ محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ، جائیں گے پھر آ کے سجدہ کریں۔ محبوب اب کیا؟ یا اللہ، اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے آدھا دانے جتنا ہے نا دین، اس کو بھی نکال دو، پھر جائیں گے، پھر سجدہ۔ اب رائی کا دانہ جانتے ہیں نا، بالکل چھوٹا، اس کا فرمایا جس کا چوتھا حصہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال کے لاؤ۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ سب کو نکال لیں گے،
اور ایک مسئلہ یہ کہ ان کے چہروں پہ لکھا ہوگا اس میں اتنا ہے، آدھا ہے، اس میں پوری رائی ہے، کیسے پہچانیں گے؟ ارے تیرے دل میں رائی کے چوتھے حصے جتنا ایمان ہو محبوب تب بھی پہچان ہوتا۔ تو جب ان کو نکالیں گے تو صحابہ تو جائیں گے نہیں، وہاں تو بغیر حساب کے جائیں گے۔ ارے ہم جیسوں سے حساب، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے کس کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کے یہ سارے عاشق بغیر حساب کے جائیں گے، بغیر حساب کے۔ لو 70,000 ہو، 70,000 ہو، 70، پھر عرض کی یا رسول اللہ زد میں یا رسول اللہ اور کیجئے، ہاں ایک ایک کے ساتھ 70,000 سارے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ صحابی نبی جنتی یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم جیسے گناہگار، میرے محبوب کے عاشق، میرے محبوب کے غلام، میرے محبوب کے امتی، سب کے سب جنتی۔ دعا کریں اللہ جل مجدہ الکریم اسی عقیدے پہ رکھے، اسی عقیدے پہ مارے، اسی عقیدے پہ ہمارا حشر کرے، اور اسی عقیدے پہ انشاءاللہ ہم اور ہمارے جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اسی پہ مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ زندہ رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔